دوستو غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے عورت کی میت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ لفظ کہے، اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا اور غسل کے دوران یوں ہی غسل دینے والی عورت نے مدرجہ بالا لفظ کہے تو اس کے ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گئے۔ ہاتھ اس قدر قوت کے ساتھ چپکے وہ عورت اپنے ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی مگر میت اس کے ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا جبکہ عورت کے ہاتھ میت کے ساتھ چپکے تھے، کوشش کے باوجود بھی جدا نہیں ہو رہے تھے۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کھینچے مگر سب بے سود رہا۔ اس طرح دن گزر گیا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا حتیٰ کہ میت سے بدبو آنے لگی۔ میت کے پاس بیٹھنا ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ تمام قاری صاحبان سے مشاورت کے بعد طے ہوا عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، مگر عورت کے گھر والوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا، ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھوں کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے۔ اس دفعہ میت کے گھر والوں نے اعتراض کیا، ہم اپنی میت کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے۔ اس دور میں امام مالک قاضی تھے، بات امام مالک تک پہنچ گئی۔ امام مالک ان کے گھر پہنچے، عورت سے سوال کیا، تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ عورت نے سارا قصہ امام مالک کو بتا دیا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہہ دیا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک نے عورت سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ ہے؟ اس عورت نے امام مالک کو بتایا کہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ امام مالک نے پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں اس بات کا تذکرہ کیا؟ عورت نے جواب دیا نہیں۔ تو امام مالک نے فوری حکم دیا، کیونکہ اس عورت نے میت پر تہمت لگائی ہے لہٰذا اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ جب عورت کو 80 کوڑے لگے، میت نے عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کسی پر تہمت لگانا بڑا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔